بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹ ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ آج 7 اپریل بروز منگل سن 2020 عیسوی ہے۔ چینی گندم کی انکوائری رپورٹ پبلک ہونے کے بعد ملک ایک سیاسی ہیجان کا شکار ہو گیا۔ اسی سیاسی ہیجان کے دوران وزیر اعظم نے برطرفی اور کابینہ میں کھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آٹا اور چینی بحران کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کے بعد وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کے ایک عام رکن جناب جہانگیر ترین کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کو عام وزارت سے تبدیل کر دیا اور اپنے مشیر عبدالرزاق داؤد سے 2 اہم مشاورتی عہدے واپس لے لیے اور حماد اظہر کو وفاقی وزارت صنعت کا قلمدان سونپ دیا۔ جناب سید فخر امام کو کشمیر کمیٹی کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی مقرر کر دیا اور خسرو بختیار سے نیشنل فوڈ سیکورٹی کا قلمدان لے کر انہیں اقتصادی امور کا وزیر مقرر کر دیا گیا اور پی ٹی آئی کے ایک عام رہنما جناب اعظم سواتی کو وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات بنا دیا گیا اور ممتاز قانون دان ڈاکٹر بابر اعوان کو دوبارہ کابینہ میں شامل کرتے ہوئے مشیر برائے پارلیمانی امور مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم نے جناب امین الحق کو وفاقی وزیر برائے ٹیلی کمیونیکیشن کا قلمدان سونپ دیا، جبکہ محمد شہزاد ارباب سے مشاورت کا عہدہ واپس لے لیا گیا۔ اس سیاسی اور کابینہ کی اکھاڑ پچھاڑ کے بارے میں مزید تفصیلات کے مطابق ایم کیو ایم کے جناب ڈاکٹر خالد محمود صدیقی کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ 3 عام بیوروکریٹس ہاشم پوپلزئی، نسیم صادق اور ظفر اقبال کو کھوڑے لائن لگا دیے گئے۔ ہاشم پوپلزئی کی جگہ عمر حمید کو وفاقی سیکرٹری خوراک تعینات کر دیا گیا۔ فرانزک رپورٹ آنے سے پہلے عمران خان کے بڑے اقدامات مثبت تبدیلی کا اشارہ دے گئے۔ جہانگیر ترین کو ٹاسک فورس برائے زراعت کی چیئرمین شپ سے عہدہ ہونا پڑے گا اور وفاقی مشیر عبدالرزاق داؤد کو شوگر ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین اور مشیر صنعت کو پیداوار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ البتہ عبدالرزاق داؤد بطور مشیر تجارت کام کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار نے سمیع اللہ چودھری صوبائی وزیر خوراک کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے نسیم صادق کی کمشنر ڈی جی کے عہدے سے علیحدگی کی درخواست بھی قبول کر لی۔ ڈائریکٹر خوراک پنجاب ظفر اقبال کو بھی سرکاری ذمہ داریوں سے خوددوش کر دیا۔ سابقہ وفاقی وزیر خوراک پنجاب نے کہا کہ چند روز سے مجھ پر محکمہ خوراک میں اصلاحات نہ کرنے کے بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وزارت سے رضاکارانہ طور پر مستعفی ہو رہا ہوں اور ہر فورم پر خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کو تیار ہوں۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کی تکمیل کے لیے ایسی ہزاروں وزارتیں قربان کرنے کو ہمیشہ تیار ہوں۔ جناب وزیر اعظم عمران خان نے انکوائری رپورٹ کے آنے کے بعد اور فرانزک رپورٹ سے پہلے بر وقت اور درست سمت میں اقدامات اٹھائے ہیں۔ اب مستقبل میں دیکھنا یہ ہے کہ انکوائری رپورٹ اور اس کے نتیجے میں اٹھائے گئے اقدامات ملک اور ملک کی سیاست پر کیا اثرات ڈالتے ہیں۔ یہ تو تھے جو جناب عمران خان نے ایف آئی اے کی چینی اور آٹے کے بحران کے حوالے سے انکوائری رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد اپنی کابینہ میں کھاڑ پچھاڑ کی اور جو ملک کی بیوروکریسی ہے اس میں بھی کافی زیادہ تبدیلیاں ہونے کی۔ اب دیکھتے ہیں آگے ملکی حالات کس طرف جاتے ہیں اس حوالے سے۔ آخر میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔